بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب 85 الاستقلاء فی المسجد و مد الرجل، یعنی مسجد میں چت لیٹنا اور پاؤں کو لمبا کرنا۔ حدیث نمبر 475۔ عباد نے اپنے چچا سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے ہوئے دیکھا۔ آپ نے ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھا ہوا تھا، اور ابن شہاب سے مروی ہے کہ انہوں نے سعید بن مسیب سے نقل کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ تشریح: ابو داؤد وغیرہ نے بعض ایسی روایتیں نقل کی ہیں جن سے مسجد میں ٹانگیں پسار کر چت لیٹنے کی ممانعت کا ذکر ہے۔ کتاب الادب۔ اور اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ تہبند ادھر ادھر سرکنے سے ننگا ہونے کا احتمال ہوتا ہے، جیسا کہ بہقی اور بغوی وغیرہ محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اس روایت کے الفاظ واضحاً احدی رجلیہ علی الاخری سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار کی ہوئی تھی کپڑا نہ سرک جائے۔ بعض کا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا کرنا جائز تھا، دوسروں کے لیے جائز نہیں، مگر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین بھی کبھی کبھی اس طرح لیٹ جایا کرتے تھے۔ یہ امر مشہور و معروف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ مجلس میں آپ پورے وقار سے بیٹھا کرتے تھے، مگر تنہائی میں نماز سے فارغ ہونے پر آرام کرنے کے لیے آپ کبھی لیٹ جاتے، اور یہ آداب مسجد کے منافی نہیں۔ آداب مجلس و اجتماع اور ہیں، اور آداب مسجد اور، ان دونوں میں تمیز نہ کرنے کی وجہ سے اعتراض پیدا ہوا ہے۔ امام ابن حجر نے اس فرق کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔